علیکم دوستوں ہر رات دنیا کے زیادہ تر لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی نیند دن میں بھی پوری کرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا تقریباً 33% حصہ سو کر گزارتا ہے، لیکن آج کل دنیا کی بھاگ دوڑ میں لوگوں نے اپنی نیند کو کم کر دیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نیند میں ایک طرح سے ہمارا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ ہوش نہیں رہتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 1950 سے پہلے ڈاکٹرز کو پتا ہی نہیں تھا کہ نیند میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ نیند میں انسان کا دماغ اور جسم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے جسم کے نظام کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جسم کا نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ نیند کو ہمیشہ رات کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ تو آج ہم اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر اندھیرا ہو تو نیند اچھی کیوں آتی ہے، اور اس کا جواب آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دماغ میں ایک گھڑی چل رہی ہوتی ہے، اسے بایولوجیکل کلاک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھڑی روشنی کو پک کرتی ہے، جیسا کہ اگر رات ہو یا اندھیرا ہو تو ہمارا دماغ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے جسم کو نیند کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو مکمل طرح سے اندھے ہوتے ہیں انہیں کبھی کبھار سونے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ روشنی یا اندھیرے کو پک نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نیند میں جانے کے بعد ان 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے 2 مراحل میں انسان نیند کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس میں انسان کی سانس اور ہارٹ بیٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم کا ٹیمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں انسان گہری نیند کی طرف چلا جاتا ہے، اس میں انسان کے جسم کے مسلز آرام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند کا یہ حصہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا اثر ہماری یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت پر بھی پڑتا ہے۔ اور آخری مرحلے میں ہم خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا جسم اس دوران پیرالائز ہو جاتا ہے تاکہ خواب دیکھ کر ہمارا جسم ہل نہ سکے۔ آپ سوچیں کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں تخلیق کیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی ہمارا جسم ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنی دولت، خوبصورتی اور طاقت پر غرور کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جسم ہر سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس آخری مرحلے میں ہمارا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، ہماری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن ہماری آنکھیں اندر سے ہل رہی ہوتی ہیں جیسے ہم جاگ رہے ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی نیند ٹھیک طریقے سے پوری کرنی چاہیے، ورنہ اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ 1965 میں ایک 17 سالہ اسٹوڈنٹ نے امریکہ میں ایک تجربہ کیا تھا۔ یہ لڑکا 264 گھنٹوں تک جاگتا رہا۔ یہ ٹوٹل 11 دن بنتے ہیں۔ دوسرے دن ہی اس کی آنکھوں نے فوکس کرنا کم کر دیا۔ اس کے بعد یہ چیزوں کو ہاتھ لگا کر پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تیسرے دن یہ لڑکا ڈپریشن میں چلا گیا۔ 11ویں دن تک اس کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑا اور اس کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی جو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ لڑکا بعد میں ریکور تو ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند ٹھیک سے پوری نہ کرنے کی وجہ سے انسان مشکل میں گر جاتا ہے۔ نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو یا پھر ڈپریشن، ان سب چیزوں کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی نیند پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ دوستوں مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔ تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔